ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا جوا کھیل دیا ہے۔ زیادہ دیر تک کیا چلے گا؟ ایران کے میزائلوں کی سپلائی اور انہیں فائر کرنے والے لانچر، یا امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسیپٹرز کے ذخائر؟ اس وقت امریکی حکمت عملی ہے کیا سب کچھ ان کی حکمت عملی کے مطابق چل رہا ہے؟ ایرانی حکمت عملی کیا ہے؟ امریکہ کے لیے کیا پلان ہے؟ اسرائیل کے لیے کیا پلان ہے؟ خلیجی ممالک میں اہداف کا چناؤ کیسے کیا جا رہا ہے؟ ایران نے اپنے حملوں کو وسیع کرنا شروع کر دیا ہے۔ تنازع رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اور دیگر ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ آبنۂ ہرموز کے بند ہونے اور اس جنگ سے دنیا کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور یہ سب کس طرح سے ایرانی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جنگ کے اہداف کیا ہیں؟ یہ اس وقت واضح ہوا جب انہوں نے اس جنگ کا حکم دیا، اور تب معلوم پڑا کہ جیسے وہ جواد شیخ کا شعر ہے کہ میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، میں کسی طرح بھی سمجھوتا نہیں کر سکتا، یا تو سب کچھ ہی مجھے چاہیے یا کچھ بھی نہیں۔ تو وہ بھی سب کچھ چاہتے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ان کا مقصد آپریشن ایپک فیوری کے ذریعے متعدد نتائج حاصل کرنا ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر ختم کرنا، اس کی بحریہ کو تباہ کرنا، میزائل پروگرام کو تباہ کرنا، اور حکومت کی مکمل تبدیلی، یعنی کہ ایک ریجیم چینج ان کو چاہیے، اور ہو سکے تو ایران کی ڈس انٹیگریشن بھی ہو جائے تو وہ بونس ہوگا۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ جب اتنی لمبی وش لسٹ ہوتی ہے تو آپ اس سے تو کچھ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اور چاہے امریکی کانگریس ہو، یا امریکی شہری ہوں، یا خلیج میں امریکی اتحادی ہوں، یا خود ایرانی حکومت ہو، اس کو بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ ٹرمپ اس تنازع کو کب تک جاری رکھنا چاہتے ہیں اور یہ کیسے ختم ہوگا۔ وہ چاہیں تو کسی ایک ہدف کے پورا ہونے کو فتح قرار دے دیں، اور چاہے تو سب کچھ مل جانے پر بھی حلباً مزید کا نعرہ مارتے رہیں، یعنی ابھی اور اہداف حاصل کرنے ہیں۔ اب تک ٹرمپ کی جنگ اتنی ہی اچھی چل رہی ہے جتنی کہ وہ معقول طور پر غالباً امید کر سکتے تھے۔ سپریم لیڈر علی خامنائی شہید ہو چکے ہیں، ان کے کئی اعلیٰ سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی رد عمل فوری تھا۔ مشرق وسطیٰ میں امریکی بیسز کو ڈرونز اور میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کی گئی۔ امریکی خلیجی اتحادیوں پر حملے کیے گئے۔ آبنائے ہرموز کو بند کر دیا گیا۔ لیکن امریکہ اپنا اور اسرائیل پر ہونے والا جو ان کا نقصان ہے اس کو مینیج کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے باقی ماندہ جو رہنما ہیں وہ مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ معاہدہ کرنے اور اقتصادی پابندیاں ہٹانے کے لیے وہ تیار ہیں، اور خوشی سے کر دیں گے۔ یعنی انہوں نے وینزویلا ماڈل، جہاں ٹاپ رہنما کو ہٹا دیا گیا، اور اس کو ہٹا کر جو اس کی باقی کی مڈورو کی باقی کی جو رژیم ہے ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہوا ہے، ڈیل ہو گئی ہوئی ہے، اور وہ کام چلا رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ بھی ایسی ڈیل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ اب آپ کا بھی سپریم لیڈر تو چلا گیا ہے، تو جو باقی ماندہ لوگ ہیں وہ ہم سے ڈیل کر لو اور ہم کام کر لیتے ہیں آگے۔ لیکن معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، کیونکہ اس آفر کے ساتھ ہی ٹرمپ ایرانی عوام سے بغاوت کر کے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اسلامی جمہوریہ کے خلاف بغاوت کریں اور ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اس کا بھی وہ مطالبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپریشن کئی ہفتوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اب ایران کی قومی سلامتی کونسل کے جو سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ سے بات چیت نہیں کرے گا۔ اچھا، بس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زیادہ دیر تک کیا چلے گا؟ ایران کے میزائلوں کی سپلائی اور انہیں فائر کرنے والے لانچر، یا امریکہ اور اسرائیل کے انٹرسیپٹرز کے ذخائر؟ ایران نے اپنے حملوں کو وسیع کرنا شروع کر دیا ہے۔ مثال کے طور پر سعودی تیل ریفائنریز پر حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ جو تہران کی ایک لبنانی پراکسی ہے، اس نے بھی اسرائیل پر حملہ کیا۔
تنازع رفتہ رفتہ پھیل رہا ہے اور دیگر ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ اسی طرح برطانیہ کے بھی بیسز امریکہ نے کہا کہ ہم استعمال کریں گے، تو وہ بھی اس جنگ کا بالواسطہ حصہ بن گیا۔ اسرائیل اور امریکہ تہران اور ایران پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ دونوں میں سے کوئی فریق بھی فتح بھی حاصل کر سکتا ہے اور شکست سے بھی دوچار ہو سکتا ہے، کیونکہ فتح اور شکست کے جو ڈیفینیشنز ہیں وہ بہت بہت براڈ رکھتی گئی ہیں۔ لیکن فی الحال جنگ کے جو ہے کوہرے میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ بہت دھند ہے، بہت کوہرا ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ ابھی بہت مشکل ہے کہ کوئی یہ فیصلہ کر سکے یا کوئی پریڈکشن بھی دے سکے، اور کوئی بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تنازع کیسے ختم ہوگا یا اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ لیکن لگتا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے کیریئر کا سب سے بڑا جوا کھیل دیا ہے۔ اور یاد رہے کہ ٹرمپ وہ ہے جو کہ کبھی کسینوز کے مالک بھی ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے اور کھیل جاری ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت امریکی حکمت عملی ہے کیا، اور کیا سب کچھ ان کی حکمت عملی کے مطابق چل رہا ہے؟ ایرانی حکمت عملی کیا ہے؟ امریکہ کے لیے کیا پلان ہے؟ اسرائیل کے لیے کیا پلان ہے؟ خلیجی ممالک میں اہداف کا چناؤ کیسے کیا جا رہا ہے؟ آبنہ ہرموز کے بند ہونے اور اس جنگ سے دنیا کی معیشت پر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ اور یہ سب کس طرح سے ایرانی حکمت عملی کا حصہ ہے؟ اس کے علاوہ آخر میں تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، اور آج حضور اسی سب پر بات ہوگی۔ تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ امریکی اور اسرائیلی حملے کے پیچھے کی کہانی کے بارے میں اسرائیلی اخبار وائی نیٹ نیوز میں ایک اوپینین آرٹیکل چھپا ہے۔ یہ آرٹیکل یہ بتاتا ہے کہ نتن یاہو نے اور اسرائیل نے ٹرمپ کو اس بات پر راضی کیا کہ ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے اور ہم آیت اللہ خامنائی کو فوراً ایلیمنیٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پوری کی پوری لیڈرشپ جو ہے ایران کی وہ تتر بتر ہو جائے گی۔ عوام سڑکوں پر آ جائیں گے، لوگ ریجیم چینج کے نعرے ماریں گے، جیسا کہ پہلے بھی وہ تو سڑکوں پر تھے، اور ہم اپنے کسی کٹ پتلی کو وہاں بٹھا دیں گے۔ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسی ایک بندے سے کہا یہ جا رہا تھا کہ ہم موڈورو ماڈل استعمال کریں گے، ٹاپ موسٹ بندے کو ہٹائیں گے، ادھر کا ایک بندہ پکڑیں گے اور وہاں پر رضا شاہ پہلوی کو، جو بھی اس کا یہ پوتا ہے، اس کو وہاں بٹھائیں گے، رضا پہلوی کو، اور ان دونوں کے تھرو ہم کام چلائیں گے، کسی طریقے سے بولیں گے اپنا گزارا کرو۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جیسے احمد الشرح یا کرزئی وغیرہ کو ان نے پہلے بٹھاتے رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ابھی ہم اسی طریقے کا ماڈل کریں گے اور ہم سے سمجھوتا کر لے گا، وہ ہم سارے ہتھیاروں پر قبضہ کر لیں گے، اور ہیلی کاپٹرز بھیجیں گے، جہاز بھیجیں گے، سارے کے سارے ہتھیار ادھر منگا لیں گے، تیل سارے کے سارے پر ہم قبضہ کر لیں گے۔ اور انہوں نے ٹرمپ کو یہ بتایا کہ جناب یہ 2-4 دن کا قصہ ہے، زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ لگے گا، اور یہ جنگ جو ہے نا یہ زیادہ دن چلنے کی نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ ڈالر خرچ ہوں گے، اور نہ ہی زیادہ کوئی جانی نقصان ہوگا، فوجی بھی نہیں مارے جائیں گے۔ اور جیسا کہ نتن یاہو نے کہا تھا ویسا ہی ہوا بھی۔ آیت اللہ خامنائی پہلے ہی روز شہید ہو گئے پہلی بمباری میں، اور اس کے بعد عوام کا ایک جم غفیر سڑکوں پر نکل آیا، ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں، بلکہ پوری دنیا میں اگر دیکھیں تو شاید کروڑوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر تھے۔ لیکن اسلامی رژیم کے خلاف یا ایرانی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے نہیں، بلکہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت پر ان سے محبت میں، ان کو سلام پیش کرنے۔ ایرانی لیڈرشپ کے بقول آیت اللہ خامنائی سے یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے 9 کروڑ ایرانیوں کو منتقل کرو، پھر میں بھی ہو جاؤں گا، جو ممکن نہ تھا۔ پھر ان سے کہا گیا کہ آپ کو بنکر میں شفٹ کر دیتے ہیں، آپ بنکر بنا دیتے ہیں، تو اس پر بھی یہی جواب تھا کہ پہلے 9 کروڑ ایرانیوں کے لیے بنکر بناؤ، پھر میں بھی چلا جاؤں گا۔ اب یہ بھی ممکن نہ تھا، تو انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اپنے گھر اور دفتر میں رہنے کا انتخاب کیا، گویا انہوں نے شہادت کا انتخاب خود کیا، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کا آخری ماسٹر سٹروک تھا۔
یہ آخری ترپ کا پتا تھا جو خامنئی چل گئے۔ شہادت کا انتخاب کر کے انہوں نے ایران کو اور زیادہ مضبوط بنا دیا، اور اسرائیلی پلاننگ کا پہلا فیلئر یہاں سے ہی شروع ہوا، کیونکہ لوگ سڑکوں پر اسلامک رژیم کے خلاف نہیں نکلے۔ ان کی دوسری اسیسمنٹ تھی کہ افراتفری مچ جائے گی، لوگ ان کی جو لیڈرشپ ہے تتر بتر ہو جائے گی، ایک خلا پیدا ہو جائے گا لیڈرشپ کا، اور باقی ماندہ لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈرز ہیں وہ گھبرا جائیں گے اور امریکہ اور اسرائیل کا سامنا نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضور 9:15 بجے آیت اللہ خامنئی شہید ہوتے ہیں، اور 1 گھنٹے کے اندر اندر ایران ایک منہ توڑ جواب دیتا ہے، اور اس کا سلسلہ پھر تھمنے کوئی نہیں آتا۔ وہ وقت ہے اور اب ہے، اس کے بعد سے ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کا لگاتار ایک برسات ہے جو اسرائیل پر اور خلیجی ممالک پر اور امریکی ایسٹس پر ہوتی جا رہی ہے۔ حضور جس طرح سے 2 روز سے اسرائیل کے اندر میزائل گر رہے ہیں، عمارتیں منہدم ہو رہی ہیں، کمانڈ سینٹرز ملبے کا ڈھیر بن رہے ہیں، اسرائیل is getting a little taste of its own medicine۔ حالانکہ جو اس نے کیا وہ نسل کشی تھی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، یہ تو بہت ہی انسانیت سوز حرکتیں تھیں جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اسرائیلیوں نے جو فلسطینیوں پر مظالم ڈھائے، جس طرح انہوں نے ایران پر حملہ کیا، بچوں کے 2 پرائمری اسکولوں پر 160 معصوم بچیاں شہید کر دیں، ہسپتالوں پر حملے کیے، ان کی تو سفاکیت کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو جب ایرانی میزائل اسرائیل میں گرے تو ایسا لگا کہ شاید کچھ تھوڑا سا انصاف ہو رہا ہے، اور انہیں اپنے کیے کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ اور ایک اور بات غور طلب یہ ہے کہ یہ جو میزائل ہیں ایرانی، یہ جا کر اسرائیلی ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ امریکہ کے تمام وہاں پر جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، جو فضائی دفاعی نظام ہے، تھاڈ وغیرہ، وہ تمام وہاں پر نصب ہیں۔ ان کے پاس آئرن ڈوم ہے اور خدا جانے اور کیا کیا ہے، اور یہ تمام کے تمام جو ایئر ڈیفنس کے اور یہ سارے ان کے سسٹمز ہیں وہ سارے کے سارے ایکٹیو ہیں اس وقت۔ اس سب کے باوجود ایرانی میزائل ان سب میں سے گزر کر اسرائیل میں اپنے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں، یروشلم میں، حیفا میں، تل ابیب میں، دیگر شہروں میں، اور وہاں پر بھاری تباہی مچا رہے ہیں۔ اور معاملہ کچھ یوں ہے حضور کہ جو ایک ایرانی ڈرون یا میزائل ہے، اس کی قیمت سے 10 گنا یا اس سے بھی زیادہ مہنگے میزائل سے اسے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کے میزائل پہلے ایگزاسٹ ہوتے ہیں۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ہفتوں چل سکتی ہے، کیونکہ ان کو اندازہ ہو چکا ہے، شاید 4-5 ہفتے، کیونکہ نہ تو لوگ اسلامی رژیم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہیں، نہ خامنئی کی شہادت سے کوئی پینک کریٹ ہوا ہے، جانشینی کا ایک پورا نظام ہے جو حرکت میں آ چکا ہے، سب کچھ سموتھ چل رہا ہے۔ ایک انٹرم وہاں پر 3 لوگوں کی آ گئی ہے، صدر ہیں اور ایک جوڈیشری سے ہیں اور ایک وہ رضا ہیں، ان کو بلا لیا گیا ہے۔ آیت اللہ رضا جو ہیں وہ آ کے ان تینوں نے کام شروع کر دیا اور انہوں نے آفس سنبھال لیا، اینڈ دے آر ورکنگ۔ تو وہاں پر تو ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ایرانی جو ہیں وہ مضبوط اعصاب کے ساتھ وہ حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کھیل اتنی جلدی رکنے کا نہیں، اور یہی ایرانی حکمت عملی بھی ہے۔ انہوں نے اپنے اہداف کا تعین کر رکھا ہے اور وقت کا بھی، وہ پینک میں ریئیکٹ نہیں کر رہے، ان کا ایک پلان ہے جس کو کہ وہ فالو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ ایران کا یہ جو ان کے ساتھ تو یہ پلان ہو گیا، وہ ان کو ہٹ کر رہے ہیں، امریکہ کی بیسز کو ہٹ کر رہے ہیں، ان کے نیول ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں، اسرائیل کو ہٹ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے، اور بہت سے لوگوں نے کامنٹس میں بھی لکھا اور مجھ سے پوچھا بھی کہ جناب یہ خلیجی ممالک کا کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیے حضور، اس طرح ہے کہ ایران نے اس کی دیگر خلیجی ممالک کو لے کر حملوں کی ایک الگ اسٹریٹجی ہے، اور وہاں پر بھی اہداف کا چناؤ بہت سوچ سمجھ کر اور خاص مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اہداف 3 طرح کے ہیں حضور۔ پہلے تو امریکی بیسز ہیں جہاں امریکی دفاعی نظام نصب ہیں، ان کے جنگی جہاز موجود ہیں یا ان کے فوجی موجود ہیں یا ان کے بحری جہاز موجود ہیں۔ دوسرے اہداف وہ ہیں جہاں امریکی یا اسرائیلی افواج یا انٹیلیجنس کی رہائش گاہ ہیں ان کے فوجیوں کی، اور ان کی موجودگی کی اطلاعات ملتی ہیں۔ جیسے دبئی میں برج العرب پر حملہ ہوا ہے،
رپورٹس ہیں کہ وہاں اسرائیلی ٹھہرے ہوئے تھے، اور ایران کا دعویٰ ہے کہ جو لوگ ٹھہرے ہوئے تھے اسرائیلی فوجی، ان کا تعلق موساد سے تھا، اور وہاں موساد کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا تھا، اور وہاں سے ایران کے خلاف کام کیا جا رہا تھا، اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ آپ کو ہم نے بار بار بتایا کہ اسرائیل کے قریب اگر کوئی عرب ملک ہے تو متحدہ عرب امارات ہے، اور یو اے ای اسرائیل کے مفادات کا تحفظ کرتا رہا ہے، چاہے مشرق وسطیٰ میں ہو چاہے افریقہ میں ہو۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ حماس کے رہنماؤں کو بھی متحدہ عرب امارات میں ہی شہید کیا گیا تھا۔ تو حضور متحدہ عرب امارات ہر طرح سے اسرائیل کی حمایت کرتا ہے، اس کی مفادات کی حفاظت کرتا ہے۔ ایران کے پاس انٹیلیجنس ہے، اس لیے وہ متحدہ عرب امارات میں امریکی ٹھکانوں پر مسلسل حملے کر رہا ہے۔ باقی انٹرسیپٹر میزائل اور جی پی ایس جیمنگ کی وجہ سے کئی بار ان میزائلوں کی جو یہ ریٹریک ہو جاتے ہیں، بعض اوقات رہائشی علاقوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر حملے امریکی علاقوں میں ہو رہے ہیں، یا ان کی بیسس پر ہو رہے ہیں، یا جہاں پر ان کے کوئی ایسٹس ہیں وہاں پر ہو رہے ہیں۔ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ اسرائیلی اور امریکی فوجیوں کو متحدہ عرب امارات سے ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے وہ جو ان کے ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے ذریعے ان کو ریلوکیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو ڈر لگ گیا کہ یہ تو نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ بحرین میں کراؤن پلازا ہوٹل میں حملہ ہوا ہے۔ کراؤن پلازا میں یہ حملہ کیوں ہوا؟ کیونکہ جیسے ہی لڑائی شروع ہوئی، امریکی فوجیوں کو ان کے اڈوں سے اٹھا کر کراؤن پلازا ہوٹل میں منتقل کر دیا گیا تاکہ وہ وہاں محفوظ رہیں۔ تو ایران نے کراؤن پلازا ہوٹل پر حملہ کیا اور امریکی فوجی وہاں بھی مارے گئے، سننے میں آتا ہے۔ اب اگر آپ کویت کو دیکھیں تو علی السالم جو ہے بیس ہے وہ مکمل طور پر تباہ کی گئی ہے، اور مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر بھاری تباہی ہوئی ہے۔ کل ٹرمپ نے پہلی بار یہ تسلیم کیا کہ 3 سے 4 فوجی جو ہیں وہ مارے گئے ہیں، 3 کی انہوں نے تسلیم کیا، چوتھا میڈیا تسلیم کر رہا ہے، اور 2 فوجی جو ہیں وہ زخمی ہیں، جبکہ ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ 250 سے 300 سے زائد امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ امریکہ نے ابھی تک ان فوجیوں کے جو ان نے 3 لوگوں کا بتایا، ان کے نام بھی نہیں بتایا اور مقام بھی نہیں بتایا کہ وہ کس اڈے پر مارے گئے۔ لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے، ایران کا کہنا ہے کہ حضور 250 امریکی فوجی ہم مار بیٹھے ہیں ابھی تک، 250 سے 300، اور بہت سے جو آزاد اخبارات ہیں، رپورٹرز ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی مرنے والوں کی تعداد کم از کم 3 سے تو زیادہ ہی ہے۔ بہرحال تو جناب یہ امریکہ کے اڈے، امریکہ کے فوجی، انہیں مسلسل نقصان ہو رہا ہے، اور اس کا کیا نتیجہ ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پورے امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی اس نے طوفان برپا کر رکھا ہے۔ کمالا ہیرس جو ہیں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں تھی، ٹرمپ نے اپنی ضروریات کے مطابق زبردستی شروع کی ہے۔ نہ صرف ڈیموکریٹس بلکہ بہت سے ریپبلکنز بھی اس جنگ کے مخالف ہیں۔ تو حضور 2 قسم کے اہداف تو میں نے آپ کو بتا دیے کہ ایک تو بیسز ہیں، اور دوسرے جہاں پر امریکہ اور اسرائیل کے فوجی یا انٹیلیجنس موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کی ٹارگٹس بھی ہیں۔ ایران نے دراصل محسوس کیا ہے کہ اس کے پڑوسیوں کی کمزوری، ان کے تیل کے جو فیلڈز ہیں وہ، اور شپنگ، اس کے علاوہ ان کا استحکام، سیاحت، کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے محفوظ اور بہترین مقامات ہونے کی شہرت بھی ہے، جہاں پوری دنیا سے لوگ کاروبار اور عیاشی کرنے آتے ہیں، بزنس ہب ہے۔ اور اگر وہ ان کے ہوائی اڈوں اور لگژری ہوٹلز پر حملہ کر کے اسے نقصان پہنچائے تو یہ تیل کے بنیادی ڈھانچے یا شپنگ پر قلیل المدتی حملوں سے شاید اتنا ہی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ ریپوٹیشن ٹارنش ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا ایران ان اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ پوری دنیا کے بزنس ہب میں کاروبار متاثر ہو، لوگ خوف میں مبتلا ہو کر وہاں سے بھاگیں، جس سے ان ممالک پر دباؤ پڑے اور وہ امریکہ اور اسرائیل سے کہیں کہ بھائی ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے، ہماری ساکھ خراب ہو رہی ہے، براہ کرم اس جنگ کو بند کر دو، ہماری انویسٹمنٹ ڈوب رہی ہے۔ اور اگر خلیجی ممالک محسوس کرتے ہیں کہ انہیں ان حملوں کی وجہ سے ایران کے خلاف جوابی کارروائی کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ ان کے عوام کی نظر میں انہیں سیاسی نقطہ نظر سے اسرائیل کے قریب دکھائے گا، اور ایران اس کا بھی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا کہ دیکھو یہ تمہارے جو بادشاہ ہیں یہ تو اسرائیل کے ساتھ مل کر ایک مسلمان ملک پر حملہ کر رہے ہیں، ایک پروپیگنڈا ہوگا، اور اگر وہ ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں، نہیں لیتے تو وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے۔ تو بالخصوص ایران نے متحدہ عرب امارات میں دبئی کو نشانہ بنایا۔
ایران نے متحدہ عرب امارات کی طرف 165 بلسٹک میزائل، ایک کل تک کا فگر تھا، رات تک کا، 2 کروز میزائل اور 541 ڈرونز بھیجے۔ 152 میزائل، 2 کروز میزائل اور 311 ڈرون تباہ کر دیے گئے۔ 13 میزائل سمندر میں گرے، 35 ڈرون علاقوں اور پانی میں گرے، جس سے کچھ نقصان ہوا۔ متاثرہ علاقوں میں دبئی کے آس پاس کے علاقے شامل ہیں، جن میں دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، برج العرب ہے، جبل علی پورٹ ہے اور فیئرمونٹ دی پام شامل ہیں۔ ایران ابوظہبی میں امریکی فوجی اڈوں پر ہی نہیں بلکہ دبئی پر بھی حملے کر رہا ہے۔ دبئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ دیکھیے، ہمیشہ سے اب یہ وہ ایک پورے کا پورا بزنس ہب بن گیا ہوا ہے۔ اقتصادی خوشحالی جو کہ بتاتی ہے کہ جغرافیائی سیاسی استحکام ہے، جیو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے۔ جیو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے تو اقتصادی خوشحالی ہے۔ دیز آر وائس ورسا، ایک ہے تو دوسرا ہے۔ اب آپ نے کیا کیا ہے کہ جو جیو پولیٹیکل استحکام ہے اس کو آپ نے ہٹ کر دیا ہے ایران نے۔ تو جب یہ ہٹ ہوگا تو اقتصادی خوشحالی یا یہ وہ جو ایک آئیڈیا تھا کہ یہ تو پوری دنیا کا بزنس ہب ہے، اس آئیڈیا کو انہوں نے بخچے اڑا دیے ہیں اس کے کہ یہ سیف ہے، یہاں پر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اٹ از نو مور سیف، جس کی وجہ سے دبئی ایک عالمی مالیاتی اور لاجسٹک مرکز بن گیا تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ دبئی جو ہے وہ ایران کے سب سے بڑے تجارتی شراکت داروں میں سے بھی ایک ہے، اس کا بھی بزنس پارٹنر ہے ایران کا بھی۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ جناب، منطق تو یہی کہتا تھا کہ اگر عالمی پیسہ دبئی سے گزرتا ہے اور ہر ایک کا اس میں استحکام ہے، حصہ ہے، بشمول ایران کے، ایران کے بھی سٹیکس ہیں، تو ایران تو نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اپنا نقصان ہوگا۔ اور یہ کہ جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ دبئی کی حفاظت کریں گی کیونکہ وہ اپنے ہی پیسے کی حفاظت کر رہی ہوں گی، کیونکہ ہر کسی کی وہاں پر سٹیکس ہیں۔ اسرائیل کے بھی وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، امریکہ کی بھی ہوئی ہوئی ہے، ایران کی بھی ہوئی ہوئی ہے، ہر کسی کی انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو واٹ دے تھاٹ واز کہ نہیں یار، لوگ یو اے ای کو تو نہیں ہٹ ہونے دیں گے کیونکہ ہر کسی کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو اس منطق کے حساب سے تو یو اے ای کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا اور دبئی کو تو بالکل بھی نہیں، لیکن منطق جو تھی ناکام ہو گئی۔ اب وہ منطق ناکام کیوں ہوئی؟ دیکھیے، اقتصادی جو روک تھام ہے وہ صرف اس وقت کام آتی ہے کہ جب فائنینسز کی وجہ سے کوئی لوگ رک جائیں یا وہ اس طرح کا کام نہ کریں، یہ تب کام آتی ہے جب ہر کوئی عقل کے طور پر برتاؤ کرے، ایک لاجیکل فیصلے کر رہا ہوں۔ ایران جو ہے وہ اس وقت ایک ایگزسٹینشل تھریٹ میں ہے، ایک وجودی خطرے کا سامنا کر رہا ہے اور بڑے پیمانے پر اندرونی احتجاج، بڑھتا ہوا بین الاقوامی دباؤ، ایران جسٹ ٹو اسٹے افلوٹ، زندہ رہنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ لہٰذا وہ ایک پیغام بھیجنا چاہتا ہے کہ کچھ بھی ممنوع نہیں ہے، nothing is off limits۔ تو حضور آپ چاہے جو مرضی کر لیجئے، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایک بڑا انہوں نے کولڈ قسم کا وہ میتھڈ یوز کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی دبئی کو نشانہ بنایا گیا ہے، کیوں؟ کیونکہ دنیا کا جو ہے وہ دبئی کے استحکام میں حصہ ہے اور ایران نے دنیا کی توجہ حاصل کر لی ہے کیونکہ اس نے دبئی کو ہٹ کیا ہے۔ اب متحدہ عرب امارات اور دیگر طاقتیں امریکہ پر دباؤ ڈالیں گی کہ وہ کشیدگی کم کرے۔ تو اس میں بڑا سبق ہے کہ اقتصادی حالات مشترکہ ترجیحات کو لازم بناتے ہیں، لیکن جب کوئی حکومت وجودی تباہی کا سامنا کرتی ہے تو اقتصادی استحکام غیر متعلقہ ہو جاتا ہے، irrelevant ہو جاتا ہے، پھر صرف سخت سیکیورٹی ہی کام آیا کرتی ہے۔ حالانکہ متحدہ عرب امارات کا ٹرمینل ہائی آلٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس، جسے تھارڈ کہتے ہیں، امریکی ڈیفنس سسٹم ہے، ایئر ڈیفنس سسٹم ہے، وہ دنیا کے جدید ترین سسٹمز میں سے ایک ہے، جس میں اس کی ہٹ ٹو کل صلاحیت ہے، جس میں ماک 8 یعنی کہ 9,900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے والے انٹرسیپٹر حملہ آور ہتھیار کو براہ راست نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے باوجود یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا اور اب ان کی ریپوٹیشن ٹارنش ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی، کل بھی جو MBZ ہیں وہ نکلے ہوئے تھے اور دبئی کا چکر لگا رہے تھے، دے ول باؤنس بیک، بٹ بات یہ ہے کہ اب ایک ہٹ لگ گئی ہے اور لوگوں کے دماغ میں ہوگا کہ یہاں پر ایسا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جو ایک اندھا اعتقاد تھا دبئی چلے جاؤ، دبئی چلے جاؤ، ناؤ پیپل ول اسٹارٹ تھنکنگ ٹوائس اباؤٹ دبئی ایز ویل۔ اس کے علاوہ کل کویت میں امریکی فضائیہ کے 3 بگ بیوٹیفل فائٹر جیٹس گر کر تباہ ہو گئے ہیں۔ امریکی فضائیہ کے پہلے، دوسرے اور پھر تیسرے F-15Es جو ہیں اسٹرائک ایگلز، ان کو مار دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پائلٹ شاید اس میں بچ گئے ہیں۔
اچھا، اس سب کے علاوہ ایران ایک اور کام بھی کر رہا ہے، وہ امریکہ اسرائیل کے خلاف جنگ میں تیل کو بھی ہتھیار بنا رہا ہے۔ ایران تیل پر کیسے حملہ کر رہا ہے؟ تیل کے ٹینکروں پر حملہ کر رہا ہے۔ متعدد تیل اور گیس پیدا کرنے والے خلیجی ممالک بشمول متحدہ عرب امارات اور قطر پر حملہ ہوا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آبنائے ہرموز کو بند کر دیا گیا ہے۔ کم از کم 150 خام تیل اور تیل لے جانے والے ٹینکر پھنس گئے ہیں۔ آبنائے ہرموز ایران اور عمان کے درمیان تنگ سمندری راستہ ہے جو خلیج کو بحر عرب سے جوڑتا ہے۔ دنیا کی تقریباً 20% تیل اور LNG کی تجارت ادھر سے ہوتی ہے اور یہیں سے گزرتی ہے۔ ایران تیل کو کیوں نشانہ بنا رہا ہے؟ تیل کی زیادہ قیمتیں اور جنگی خطرے کا زیادہ پریمیم ہوگا۔ امریکہ اسرائیل پر کشیدگی کم کرنے کا دباؤ بڑھے گا۔ بڑے درآمد کنندگان جو ہیں اور عالمی طاقتیں ہیں وہ راہداری کو دوبارہ کھولنے کے لیے سخت دباؤ ڈالیں گی۔ یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کل کے جو خلیج عمان ہے وہاں پر کوئی 11 کشتیاں جو ہیں ایران کی وہ امریکہ نے تباہ کرنی ہیں، لیکن اس کی ابھی تک تصدیق ہونی باقی ہے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے آبنائے ہرموز کی بہت چھوٹا سا علاقہ ہے، اور دبئی ہو، قطر ہو، کویت ہو، عراق ہو، ان سب کے لیے تیل کے گزرنے کا، LNG کے گزرنے کا یہی ایک رستہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ سعودی عرب کے پاس دوسرا آبنائے باب المندب والی سائڈ سے بھی وہ جا سکتے ہیں، لیکن یہ تو سب کے سب اسی جگہ پر، اس کے علاوہ کہیں اور نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور کیا ایران کے وہ جہاز ڈوبے ہیں نہیں ڈوبے اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں۔ لیکن جناب یہ جو آبنائے ہرموز ہے یہ 33 کلومیٹر چوڑا ہے اپنی پتلی ترین جگہ سے، اور یہ عالمی معیشت کو طاقت دیتا ہے۔ آبنائے ہرموز جو ہے یہ ایران پر تازہ ترین امریکی اسرائیلی فضائی حملوں کے بعد ایک اسٹریٹجک فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ ایران کے جو انقلابی گارڈز ہیں وہ آبنائے ہرموز کے قریب آنے والے جہازوں کو ریڈیو وارننگ جاری کر رہے ہیں، انہیں بتا رہے ہیں کہ انہیں گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اطلاعات کے مطابق 1 مارچ کو خلیج کے ساحل پر ایران کے میزائلوں سے 3 برطانوی اور امریکہ سے منسلک ٹینکروں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جہاں یہ جو جہاز ہیں یہ ٹریکنگ ڈیٹا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آبنائے ہرموز کے قریب تقریباً 150 ٹینکرز لنگر انداز ہیں، جس میں صرف محدود ٹریفک صرف گزر رہی ہے، اور یہ اسٹریٹجک جو ہے آبنائے خلیج کو بحرہ ہند سے جوڑنے والا واحد سمندری راستہ ہے۔ یہ زیادہ تر خلیجی تیل کی عالمی برآمدات اور مائع قدرتی گیس کی برآمدات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ خاص طور پر قطر اور متحدہ عرب امارات سے ہر روز تقریباً 20 ملین بیرل تیل اور تقریباً 300 ملین میٹر گیس اس سے گزرتی ہے۔ زیادہ تر کھیپ جو ہے وہ ایشیا کی طرف جاتی ہے۔ چین کی درآمد شدہ تیل کا تقریباً 45% آبنائے ہرموز سے گزرتا ہے، اور جاپان اور جنوبی کوریا کے تیل کی درآمدات کا 80% سے زیادہ اس راستے سے گزرتا ہے، اس کا انحصار اس پر ہے۔ جبکہ ہندوستان کا جو تیل ہے اس کی درآمدات کا 60% سے زیادہ بھی آبنائے ہرموز سے گزرتا ہے، جس کو کہ وہ استعمال کرتا ہے۔ تیل کی منڈیوں نے بندش پر فوری رد عمل ظاہر کیا ہے۔ برنٹ کروڈ اور جو امریکی کروڈ آئل یہ جو تیل ہے، اس دونوں کی فی بیرل جو قیمت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا یہ بھی انہوں نے خبردار کیا ہے کہ حضور اگر یہ خلل جاری رہتا ہے تو قیمتیں سے زیادہ تجاوز کر جائیں گی، اور تیل اور قدرتی گیس کی قیمتیں ویسے بھی روزمرہ کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک شخص پمپ پر جا کر یا گیس اسٹیشن پر جا کر کتنا ادا کرتا ہے، اس سے لے کر سٹور پر گروسری کی قیمت کتنی ہوتی ہے، توانائی کی زیادہ قیمتیں عالمی معیشت میں پھیل جاتی ہیں، ایندھن جو ہے وہ نقل و حمل اور خوراک کی لاگت کو متاثر کرتی ہے۔ ایران خود اپنے تیل کی برآمدات کے لیے آبنائے ہرموز پر انحصار کرتا ہے، جس سے طویل بندش اس کو خود بھی اقتصادی طور پر اس کے لیے بھی خطرہ ہے۔ متبادل پائپ لائن موجود ہیں جن میں سعودی عرب کا ایسٹ ویسٹ کوریڈور بھی شامل ہے، لیکن وہ آبنائے ہرموز کی مکمل صلاحیت کو اس کے متبادل کے طور پر نہیں استعمال ہو سکتی اور اس کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ جو آبنائے ہرموز ہے وہ چھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بندش پہلے ہی عالمی معیشت کو اس نے ہلا کر رکھ دیا ہے، اور یہ ریسنٹ پاسٹ میں تاریخ میں گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں تو ایسا ہوا بھی نہیں کہ یہ مکمل طور پر بند ہوا۔ وہ کہتے ہیں یہ پہلی دفعہ ہے، اور دنیا کو اس کی بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اگر آپ چاہیں تو یہ سیٹلائٹ تصویر دے سکتے ہیں جناب، یہ ایرانی ڈرونز نے قطر کے العدید جو ان کا ایئر بیس ہے وہاں پر اربوں امریکی ڈالر کا یہ ریڈار تھا، اس کا کیا حال کیا ہے۔ یہ FPS 132 تھا، اپ گریڈڈ ارلی وارننگ ریڈار، ایک
بہت بڑا طویل فاصلے تک بیلسٹک میزائلز کا ان کو ٹریک کرنے والا، ان کی ارلی وارننگ دینے والا، ان کا پتہ لگانے والا نظام تھا، جس کی دعویٰ کردہ رینج جو ہے وہ 5000 کلومیٹر تک تھی۔ اسے پورے خلیج میں آداب کا پتہ لگانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اسے ایک ہی ایرانی شاہد ڈرون نے تباہ کر دیا، جس کی قیمت ریڈار کی شاید ایک نٹ بولٹ کے برابر ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا دھچکا ہے، جو کہ ایک اسٹریٹجک ایسٹ تھا امریکہ کا، وہ یہاں پر تباہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی خبریں آ رہی ہیں جناب، کیونکہ کچھ ویژولز تھے جس میں دکھایا جا رہا تھا کہ بڑے بڑے جو ان کے جہاز ہیں اس میں وہ امارات کے اوپر لو فلائی کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ متحدہ عرب امارات میں کہا یہ جا رہا تھا کہ امریکی اپنے فوجیوں کو اور اپنے جو سویلینز ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، ان کو وہاں سے متحدہ عرب امارات سے باہر نکال رہے ہیں۔ اب یہ وہ متحدہ عرب امارات ہے جس کو کہ لوگ دنیا کا دارالحکومت کہتے تھے کہ یہ ان کا کیپٹل ہے، پیسوں کے حساب سے بھی اور بزنس کے حساب سے بھی۔ اس کے علاوہ ایران نے صرف یہی نہیں کیا کہ خلیجی ممالک، انہوں نے نتن یاہو کے دفتر پر حملہ کیا ہے، جو فضائیہ کے سربراہ ہیں اس کے گھر پر حملہ کیا، اور یہ بھی کلیمز آ رہے تھے کہ نتن یاہو غالباً مارا گیا ہے اور فضائیہ کا جو سربراہ ہے شاید وہ بھی مارا گیا ہے۔ لیکن نتن یاہو کا ایک طریقہ کار ہے، ڈرپوک آدمی ہے، جیسے یہاں پر میزائل پڑنے شروع ہوتے ہیں تو وہ بنکروں پر بھی نہیں رہتا، وہ جہاز میں بیٹھتا ہے اور یورپ نکل جاتا ہے۔ پچھلی دفعہ بھی سنا ہے، پتہ نہیں اٹلی یا جرمنی تھا، ابھی بھی کہیں وہاں ہے، تو مجھے مشکل لگتا ہے کہ وہ مرا ہو، لیکن بہرحال یہ کلیمز ہیں اور وہاں تک یہ کہانی ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک ہم نے کل بھی آپ کو ایک خبر دی تھی کہ یہ خبر آ رہی تھی، اور واشنگٹن پوسٹ کی خبر تھی کہ سعودی عرب نے جو شہزادہ MBS ہیں ان کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ انہوں نے غالباً ٹرمپ کو کنونس کیا اور بار بار کہتے رہے کہ ایران پر حملہ کرو، حالانکہ پبلکلی وہ کہتے تھے کہ جی ہم تو نہ اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے دیں گے، نہ بیسز یوز کرنے دیں گے کہ آپ ایران پر حملہ کریں، اور ساتھ ساتھ وہ کہہ کچھ اور رہے تھے، اندر کچھ اور کہہ رہے تھے، باہر کچھ اور کہہ رہے تھے۔ تو آج جو سعودی ایمبیسی ہے امریکہ میں، اس نے ایک باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے، ہم یہی چاہتے تھے کہ چیزوں کو ڈپلومیٹکلی ہینڈل کیا جائے، اور ہمارا باہر بھی یہی سٹانس تھا اور اندر بھی یہی سٹانس تھا، اور پہلے بھی یہی سٹانس تھا اور اب بھی یہی سٹانس ہے۔ ایک تو نے یہ کلیریفائی کیا، دوسرا ایک شکوہ گلا کیا ہے جناب کہ جو گلف سٹیٹس ہیں انہوں نے کہا کہ یار ڈیفنس پارٹنرز تو ہم بھی تھے امریکہ تمہارے، لیکن عین وقت پر جس وقت مصیبت پڑی ہے تو تم یا تو تمہیں اپنا خیال ہے یا اسرائیل کا خیال ہے، ہمیں تو تم بھول ہی گئے ہو کہ ہمارے بھی تمہارے ساتھ ڈیفنس معاہدے ہیں، اور تم ہمیں تو پوچھ ہی نہیں رہے، ہمیں بے یارو مددگار چھوڑ گئے ہو ان کے میزائلوں کے لیے، ان کے اس کے لیے ڈرونز کے لیے۔ وہ آتے ہیں ویوز پہ ویوز، پتہ نہیں کوئی 11 12 14 ویوز آ چکی ہیں اور وہ مارتے جا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار تم کچھ ہمارا تو خیال ہی نہیں کر رہے، نہ ہم سے پوچھ رہے ہو، ہماری طرف تو دیکھ بھی نہیں رہے، تم بس اپنے وہ ڈارلنگ اسرائیل کو جانتے ہو یا اپنے آپ کو جانتے ہو۔ تو وہ ایک شکوہ انہوں نے کیا ہے کہ تمہاری ایک ڈیل ہوئی ہے ڈیفنس کی، لیکن تم تو ہمیں بالکل تم نے بیچ سڑک میں رستے میں چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسرا جناب یہ ہے کہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آبنائے ہرموز کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ آئل اس پہ بھی، ارامکو وغیرہ پہ بھی حملے کیے گئے ہیں، تو اس کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں بہت سوموار کے روز بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح کہ برینٹ کروڈ آئل جو ہے وہ 8% اس میں اوپر گیا، امریکی تیل جو ہے وہ 7.5% اوپر گیا، اور یہ مشرق وسطیٰ میں سپلائی میں خلل کے خدشات کی وجہ سے ہے۔ سپلائی کے خدشات کے درمیان گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، یورپی گیس کی قیمتوں میں 20% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور توانائی کی جو سپلائی کے خدشات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں۔ دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹس جو ہیں وہ گر گئی ہیں۔ ہانگ کانگ 2.1% گرا ہے، جرمنی 1.7%، جاپان 1.4% اور فرانس 1.5%۔ سرمایہ کار پیسہ نکال رہے ہیں، دنیا بھر میں سٹاک مارکیٹس گر گئی ہیں، ایشیا، یورپ اور امریکہ کی مارکیٹیں گری ہیں۔ ڈاؤ جونز، S&P 500 اور نیسڈیک سب گرے ہیں۔ سرمایہ کار محفوظ اثاثوں کی طرف رجوع کر رہے ہیں، سونے کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، امریکی ڈالر مضبوط ہوا ہے، سرمایہ کار استحکام چاہتے ہیں۔ پروازوں میں خلل پڑنے سے ایئر لائن کے حصص جو ہیں ان میں گراوٹ آئی ہے، ایئر لائنز نے مشرق وسطیٰ کے روٹس منسوخ کر دیے ہیں، ٹریول سیکٹر کے حصص میں کمی ہوئی ہے، ایئر لائنز کے حصص کریش ہوئے ہیں۔ ایئر فرانس 8% گرا ہے، کینٹس جو ہے وہ 5% گرا ہے، سنگاپور جو ہے وہ 5% گرا ہے۔
جنگ کی وجہ سے پروازوں میں خلل پڑا، توانائی اور دفاعی حصص میں اضافہ ہوا۔ توانائی کمپنیاں تیل کی زیادہ قیمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کچھ دفاعی حصص میں بھی اضافہ ہوا ہے، جیسے BAE سسٹمز 6% اوپر گیا ہے، شیل اوپر گیا ہے، ٹوٹل انرجی سواپ اوپر گیا ہے، توانائی اور دیگر حصص میں اضافہ ہوا ہے۔ توانائی کمپنیاں تیل کی زیادہ قیمتوں سے فائدہ اٹھاتی ہیں، کچھ دفاعی حصص میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس جنگ کے معاشی اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں اور مزید پڑیں گے، جس سے دنیا امریکہ اور اسرائیل پر اس جنگ کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے پریشر بھی ڈال سکتی ہے۔ اسرائیل کا پلان گریٹر اسرائیل سے کم نہیں ہے۔ کل موساد کے ایجنٹ سعودی عرب میں اور قطر میں وہ گرفتار ہوئے ہیں، موساد کے ایجنٹس جو وہاں فالس فلیگ آپریشنز کرنے کی کوشش کر رہے تھے، فالس فلیگ دھماکے کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ چاہتا کیا ہے۔ سعودی عرب اور قطر جو امریکہ کے اس وقت حلیف ہیں، اس کے ساتھی ہیں، ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے بھی اپنے حریف ہیں، ان کے بھی ساتھ ہیں۔ ان کو یہ چاہ رہا ہے کہ ان کو میں زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچاؤں اور الزام جو ہے وہ ایران پر لگ جائے۔ دوسرا حضور بات یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جنگ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی، اس میں مزید ممالک شامل ہوتے جائیں گے۔ ایران کتنی دیر تک خود کو بچا کر رکھتا ہے، اصل سوال یہ ہے۔ میزائلوں اور ڈرونز کی سپلائی کتنی دیر تک جاری رہتی ہے، اصل سوال یہ ہے۔ عوام کی حالت، جو معاشی حالت ہے، وہ کتنی دیر تک سسٹین کر سکتے ہیں۔ سیاسی سٹیبلٹی کتنی رہتی ہے۔ نئے سپریم لیڈر کو کتنے آرام سے اس کا انتخاب ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ میٹر کرے گا، کیونکہ دشمن ہر حربہ استعمال کر رہا ہے اور ہر حربہ استعمال کرتا رہے گا۔ اسرائیل سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، وہ تو کھیل ہی ڈسیپشن کا کھیلتا ہے، دجال کی طرح اور شیطان کی طرح۔ تو حضور یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے، آگے جو کچھ ہوتا جائے گا وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ آپ کا اس سلسلے میں کوئی سوال ہو، آپ کی کوئی سجیشن ہو، آپ کسی بات سے اختلاف رائے رکھتے ہوں تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں کل کے پروگرام میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔